ویلکم ٹو آر یوٹیوب چینل ناولستان۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز کامنٹ کیجیے، شیئر کیجیے، لائک کیجیے اور ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب آر چینل، بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم لائے ہیں روزان زندان سیزن 2 ایپیسوڈ 18 پارٹ 1 بائی ملائکہ رفیع۔ تو چلتے ہیں اپنے ایپیسوڈ کی طرف۔ تقریباً 4 سال بعد امریکہ۔ صبرین نے آہستہ آہستہ اپنے چہرے پر بندھی پٹی ہٹائی اور اپنے نازک اور خوبصورت چہرے کو آئینے میں دیکھا۔ پھر اس نے نرمی سے اپنی جلد کو چھوا۔ چند سالوں کے علاج کے بعد اس کی کم دکھائی دینے والی جلد اب بہت نرم اور ہموار ہو گئی تھی۔ یہ کہنا بالکل بھی مبالغہ نہیں ہوگا کہ وہ 18 سالہ نوجوان لڑکی کی طرح دکھتی تھی۔ واہ، اب واقعی خوبصورت ہے ممی، ایک پیاری لڑکی اس کی گود میں گرتی ہوئی خوشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ظاہر ہے یہ دیکھو کس نے اپنی دلکشی مجھ سے وراثت میں لی ہے، صبرین نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ پیچھے لڑکا خوش ہو کر بولا، کوئی بھی ایسا خوبصورت لڑکا پیدا نہیں کر سکتا سوائے میری ماں کے۔ صبرین نے اپنی بھویں سکیڑی۔ اس کی جوان اور خوبصورت شکل دیکھ کر کوئی بھی یہ یقین نہیں کرے گا کہ اس نے 2 ہوشیار بچے پیدا کیے ہیں۔ لیکن میں بالکل بھی ماما کی طرح نہیں ہوں، میں ضرور اپنے بیکار والد کی طرح ہوں گی۔ پیاری لڑکی نے منہ چڑھایا۔ صبرین نے بھی منہ چڑھایا۔ کہا جاتا ہے کہ بیٹی والد کی طرح ہوتی ہے اور بیٹا ماں کی طرح۔ یہ بالکل درست تھا۔ اگرچہ محفین اور ماہر جڑوا تھے، لیکن وہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف نظر آتے تھے۔ تم درست ہو، تم اپنے بیکار والد کی طرح ہو، مگر تم بہت زیادہ پیاری ہو۔ فریہ جھک کر پیاری لڑکی کے بالوں کو سہلاننے لگی۔ فریہ، صبرین نے اسے دیکھا، میں واپس آسٹریلیا جانے کے لیے تیار ہوں۔ تم کیا کرو گی؟ فریہ نے نظریں جھکائیں۔ میں بعد میں واپس آ جاؤں گی، ابھی کچھ منصوبے ہیں جو مکمل کرنے ہیں۔ صبرین نے اسے محبت بھرے انداز میں دیکھا۔ کوئی بات نہیں، سب کچھ اب ماضی بن چکا۔ سب کچھ اب ماضی بن چکا ہے۔ اس بار میں واپس جا کر ذاتی طور پر ضرورت نہیں ہے، میں خود کاشان سے نمٹ لوں گی۔ یہ اچانک سر اٹھا کر بولی، میں اتنی کمزور نہیں ہوں جتنی تم سمجھتی ہو۔ یہ اچھا ہے، صبرین نے اپنے جذبات کو چھپاتے ہوئے کہا، میں اس بار ان دونوں بچوں کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتی، اس لیے تمہیں عارضی طور پر ان کا خیال رکھنا ہوگا۔ فکر نہ کرو، ہم بہترین دوست ہیں، اس کے علاوہ وہ میرے اینجل سن اور اینجل ڈاٹر ہیں۔ فریہ مسکرا کر صبرین کے کندھے پر ہاتھ رکھتی ہے۔ ممی، میں آپ کے ساتھ جا سکتا ہوں، ماہر نے سر اٹھا کر کہا۔ میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ اچھے بچے، ممی جانتی ہیں کہ تم مدد کر سکتے ہو، مگر تمہیں محفین کا خیال رکھنا ہوگا۔ صبرین نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اس کے علاوہ اگر سوری خاندان تم دونوں کو دیکھے گا تو وہ تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ ہاں، تمہاری ماں نے تمہیں بہت محنت سے بچایا ہے، فریہ سر جھکاتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ یہ زیادہ ترس اس لیے ہے کہ تمہارے والد تمہاری چال باز سوتیلی ماں سے شادی کرنے والا ہے۔ وہ عورت سنو وائٹ کی سوتیلی ماں سے بھی زیادہ بری ہے۔ اگر اسے تم دونوں کے بارے میں پتہ چلا تو وہ تمہیں اپنی سوتیلی ماں کے حوالے کر دے گا۔ محفین اتنی ڈر گئی کہ اس نے فریہ کی ٹانگوں کو پکڑ لیا۔ پھر میں واپس نہیں جاؤں گی، مجھے وہ سوتیلی ماں نہیں چاہیے، مہرام نے تاؤ میں آ کر کہا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی یہاں رہوں گا، مگر آپ کو جلد واپس آ کر ہمیں لے جانا ہوگا، ٹھیک ہے؟ صبرین نے نرمی سے مسکرا کر سر ہلایا۔ اگرچہ وہ اپنے بچوں کو بہت یاد کرے گی، مگر اسے واپس جانا تھا۔ 2 دن بعد جہاز سے اترتے ہی خوبصورت چہرے والا شخص فوراً اس کے قریب آیا۔ ویلکم بیک سبی۔ ولید مسکراتے ہوئے اس کے سوٹ کیس اٹھاتے ہوئے آیا۔ تم مہرام اور محفین کو ساتھ کیوں نہیں لائی؟ فریہ، فی الحال ان کے پاس ہے تو وہ خیال رکھ رہی ہے ان کا۔ صبرین اور ولید گاڑی میں بیٹھے۔ ریڈیو پر مقامی خبریں چل رہی تھیں۔ ایک معتبر ذریعے کے مطابق آسٹریلیا کے امیر ترین شخص مسٹر شیزام نے اپنی منگیتر کے شادی کے جوڑے پر $30 کروڑ خرچ کیے ہیں۔
بظاہر یہ جوڑا 2 سال سے تیار کیا جا رہا تھا، وہ 4 سال سے تعلق میں ہیں اور اب بالآخر شادی کرنے جا رہے ہیں۔ ولید نے صبرین کی طرف ایک نظر ڈالی۔ جب اس نے صبرین کے پرسکون تاثرات دیکھے تو سکون کا سانس لیا۔ میں نے بھی اس کے بارے میں سنا ہے، لگتا ہے وہ واقعی شادی کرنے والے ہیں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، صبرین نے لاپرواہی سے کہا، لیکن اس کے چہرے پر کوئی افسردگی کے آثار نہیں تھے۔ جب سے شہزام نے اسے ذہنی اسپتال علاج کے لیے بھیجا تھا، وہ شہزام سے محبت کرنا چھوڑ چکی تھی۔ مجھے تو لگتا تھا کہ وہ پہلے ہی شادی کر چکے ہیں، ولید نے کہا۔ وہ کچھ عرصے سے ساتھ رہ رہے ہیں، جس کی وجہ سے لگتا ہے کہ وہ شادی شدہ ہیں، صبرین مسکرائی۔ اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں، شہزام پہلے ہی صبرین سے طلاق لیے بغیر ہی میرا کے ساتھ تھا۔ مزید یہ کہ چونکہ اسے لگتا تھا کہ صبرین مر چکی ہے تو وہ فطری طور پر میرا کے ساتھ ہو جاتا۔ صبرین کے تاثرات دیکھ کر ولید نے کچھ کہنے کا ارادہ کیا لیکن رک گیا۔ 1 گھنٹے بعد گاڑی ایک علاقے میں داخل ہوئی جہاں ہیکٹ انسٹیٹیوٹ واقع تھا۔ ولید نے صبرین کے لیے جو اپارٹمنٹ خریدا تھا وہ 8ویں منزل پر تھا۔ اس میں 4 روم تھے، 2 بیڈ روم اور ایک کشادہ بیلکنی تھی۔ 2 بچوں کے کمرے بھی تھے، لڑکے کے لیے ایک نیلے تھیم والا کمرہ اور لڑکی کے لیے گلابی تھیم والا۔ نیلے کمرے میں اسپائڈر مین کی بیڈنگ تھی جو مہرام کو پسند تھی، جبکہ گلابی کمرے میں مختلف باربی گڑیا تھی۔ صبرین حیران رہ گئی۔ ولید نے وضاحت کی، مجھے نہیں لگا کہ مہرام اور محفین اپنی پوری زندگی بیرون ملک گزاریں گے، تم انہیں جلد یا بدیر واپس لے آؤ گی، اس لیے میں نے ان کے شوق کے مطابق کمرے ڈیزائن کیے ہیں۔ اس علاقے میں ایک کنڈر گارڈن بھی ہے اور یہاں کا ماحول بہت اچھا ہے۔ یہاں ایک پرائمری اسکول، ہائی اسکول اور کالج بھی ہے۔ سب کیمبرا کے بہترین تعلیمی ادارے ہیں۔ ولید کی باتیں سننے کے بعد صبرین کافی دیر تک خاموش رہی۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ متاثر ہوئی تھی۔ اگر ولید، ریحام اور ہادی نے 4 سال پہلے مدد نہ کی ہوتی تو شاید وہ روزانہ وارڈ میں لگنے والے انجیکشن کی وجہ سے پاگل ہو چکی ہوتی۔ وہ ایک دیوانی بن کر دماغی اسپتال میں ختم ہو جاتی۔ بیرون ملک جانے کے بعد بھی ولید نے صبرین اور اس کے بچوں کی مدد جاری رکھی۔ وہ پورے اعتماد سے کہہ سکتی تھی کہ اگر آج وہ یہاں ہے تو یہ سب ولید کی وجہ سے ہے۔ اب جب وہ واپس آئی تھی، وہ اب بھی اس کے لیے اتنا خیال رکھنے والا وفادار تھا۔ سبی، زیادہ نہ سوچو، میں یہ سب اپنی مرضی سے کر رہا ہوں، ولید نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میلبرن میں جب سے میں نے تمہیں دیکھا ہے، میرا دل صرف تمہارا ہے، جو کرنا ہے کرو، میں یہاں تمہارے لیے انتظار کر رہا ہوں۔ ولید، مجھے لگتا ہے کہ میں تمہارے قابل نہیں ہوں۔ صبرین نے دل ہی دل میں گہرا افسوس کیا۔ کیا یہ مہرام اور محفین کی وجہ سے ہے؟ ولید نے ہلکے انداز میں پوچھا۔ میرے نزدیک وہ سب سے پیارے فرشتے ہیں، وہ کبھی بوجھ نہیں بنے۔ اگر میں ان کا باپ بن سکوں تو یہ میرے لیے اعزاز ہوگا۔ ایک بار پھر صبرین متاثر ہوئی۔ جب بھی وہ اس قسم کی صورتحال میں ہوتی، اسے ہمیشہ افسوس ہوتا کہ اس نے شروع میں شہزام کو کیوں چنا۔ ولید وہ تھا جس کی اسے قدر کرنی چاہیے تھی۔ مجھے افسوس ہے ولید، میں اس وقت تم سے کچھ وعدہ نہیں کر سکتی۔ میں اس بار صرف انتقام لینے کے لیے واپس آئی ہوں، صبرین نے صاف گوئی سے کہا۔ میں جانتا ہوں، تم نے کئی سال انتظار کیا ہے اور مزید انتظار کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ولید نے صبرین کے سر پر ہاتھ رکھا۔ جاؤ اور لاشاری کارپوریشن کی 30ویں سالگرہ کی تقریب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پولین انٹر کو کورونیشنل ہوٹل میں ایک شاندار تقریب جاری تھی۔ لاشاری فیملی کے ساتھ پچھلے چند سالوں میں بہت کچھ بدل چکا تھا۔ 3 سال پہلے عظیم اچانک قوم سے جاگ گیا تھا، جس کے بعد اس نے رضیہ سے طلاق لینے پر اصرار کیا، لیکن رضیہ نے اسے انکار کر دیا۔ بعد میں ان کی طلاق کی شرائط عدالت کے ذریعے طے ہوئیں۔ اس کے باوجود دونوں اپنی بیٹی تانیہ کی ذمہ داریوں سے آزاد نہیں ہو سکے۔ جب تانیہ کی شادی گیہان سے ہوئی تو اس کی حیثیت میں نمایاں اضافہ ہوا۔
وہ نہ صرف لاشاری کارپوریشن کی وائس ڈائریکٹر بن گئی بلکہ اس نے بٹ کارپوریشن کے ساتھ مل کر ایک الیکٹرانکس کمپنی بھی قائم کی۔ کہا جاتا تھا کہ لاشاری کارپوریشن کی مالیت $6 ٹریلین سے تجاوز کر چکی تھی۔ آج لاشاری کارپوریشن کے قیام کو 30 سال مکمل ہو چکے تھے، اس لیے کمپنی نے اپنی تاریخ کی سب سے شاندار تقریب کا اہتمام کیا۔ آسٹریلیا کے کاروباری دنیا کے مشہور شخصیات اور امیر ترین خاندانوں نے اس تقریب میں شرکت کی۔ بینکویٹ ہال کچھ مہمانوں کی خدمت کے بعد عظیم لاشاری مڑے اور دیکھا کہ کریم لاشاری کینبرا کے بزنس ٹائکونز اور بااثر شخصیات کے درمیان تھا۔ ایک عجیب احساس نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ جب سے عظیم 3 سال پہلے ہوش میں آیا تھا، بہت کچھ بدل گیا تھا۔ صبرین نے خودکشی کر لی تھی اور کریم لاشاری کارپوریشن کا نیا صدر بن چکا تھا، حالانکہ وہ ماضی میں خود اعتمادی کی کمی کا شکار تھا۔ آج کا کریم بالکل مختلف تھا۔ وہ جوش سے بھرپور اور حکمت عملی میں ماہر تھا۔ حالانکہ اسے ویل چیئر پر انحصار کرنا پڑتا تھا، اس نے عظیم کے کئی وفادار ماتحتوں کو بھی برطرف کر دیا تھا۔ لیکن عظیم نے ان چیزوں کو نظر انداز کر دیا کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ کریم اس کا سگا بھائی ہے اور وہ تانیہ کی ترقی میں مخلص ہے۔ خوش قسمتی سے تانیہ نے ان سالوں میں اپنی سنجیدگی اور محنت سے خود کو ثابت کیا۔ پھر بھی جب بھی عظیم تانیہ کو دیکھتا تو اسے صبرین کے ساتھ کی گئی ناانصافی پر افسوس ہوتا۔ تم یہاں ہو عظیم؟ رضیہ ان کے قریب آئی اور فکر مندی سے بولی، تم کب اعلان کرو گے کہ تانیہ باقاعدہ طور پر کمپنی کی سی ای او ہے اور اس کا بٹ کارپوریشن کے ساتھ مشترکہ منصوبہ؟ عظیم کی آنکھوں میں نفرت کی جھلک نظر آئی۔ تمہیں یہاں کس نے بلایا؟ ارے میں کیوں نہیں آ سکتی؟ میں تانیہ کی حقیقی ماں ہوں، رضیہ نے تکبر سے کہا۔ دیکھو ہماری بیٹی کتنی قابل ہے، اتنے سالوں کے بعد بھی کیا تم لاشاری کارپوریشن کو اس کے حوالے کرنے سے ڈرتے ہو؟ عظیم نے اسے نظر انداز کر دیا۔ اس کا چہرہ دیکھنا بھی اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ ہیلو بھابھی اور بھائی، کریم ویل چیئر پر مسکراتا ہوا ان کے قریب آیا۔ میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ وہ اب تمہاری بھابھی نہیں رہی، عظیم نے گہری آواز میں اسے خبردار کیا۔ معلوم ہے، یہ بس میری زبان سے پھسل گیا کیونکہ عادت رہی ہے بھابھی کہنے کی، کریم نے ہلکا سا ہنستے ہوئے جواب دیا۔ بھائی، تانیہ کی کامیابی دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ اب میرا وقت ختم ہو رہا ہے، اب نوجوان نسل کا وقت ہے۔ کچھ مہمان آپ کی تعریف کر رہے تھے کہ آپ کی بیٹی کتنی شاندار ہے اور یہ آپ کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے، عظیم نے سر ہلایا۔ واقعی تانیہ نے پچھلے 2 سالوں میں بہت اچھا کام کیا ہے، وہ سی ای او بننے کے قابل ہے، میں اسٹیج پر جا کر اس کا اعلان کرتا ہوں۔ بھائی مجھے ڈر ہے کہ تانیہ کو سی ای او بنانے کا فیصلہ عوام کو قائل نہیں کر سکے گا کیونکہ اس کے پاس کوئی شیئرز نہیں ہیں، کریم نے دھیمی آواز میں کہا۔ میں نے سنا ہے کہ کچھ شیئر ہولڈرز اس سے خوش نہیں ہیں، بہرحال میں صدر ہوں اور سی ای او ہماری فیملی کا کوئی فرد ہے۔ عظیم نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا۔ کریم، اگر میں اپنے شیئرز تانیہ کے نام کر دوں تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ مستقبل میں لاشاری کارپوریشن کی ذمہ داری اس کے سپرد ہوگی۔ کیا تم اسے سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہو؟ بھائی، آپ میرے سگے بھائی ہیں، آپ نے بچپن سے میرا خیال رکھا ہے تو ظاہر ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اور ویسے بھی میرے کوئی بچے نہیں ہیں، میں ہمیشہ تانیہ کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھتا ہوں، کریم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ اسے سپورٹ کروں تاکہ لاشاری کارپوریشن ایک لمبا سفر طے کرے۔ شکریہ۔ عظیم نے کریم کے کندھے پر ہاتھ رکھا، وہ جذباتی ہو گیا۔ سچ کہوں تو میری صحت پہلے جیسی نہیں رہی، اس لیے لاشاری کارپوریشن تم اور تانیہ کے سپرد کر رہا ہوں، یہ میرا فرض ہے۔ کریم کے یہ کہنے کی دیر تھی کہ دروازے کے قریب ایک ہلچل مچ گئی۔ کسی نے چلا کر کہا، پریزیڈنٹ شیزام یہاں پہنچ گئے ہیں۔ شیزام اس وقت سوری فیملی کا سربراہ تھا اور اب وہی پرانا شیزام سوری نہیں رہا تھا۔
اس نے ایک شاندار بلیک ڈبل برسٹ سوٹ کے ساتھ نیلی شرٹ اور بوٹائی پہنی ہوئی تھی جو اسے خوبصورت اور کافی ہینڈسم دکھا رہا تھا۔ ڈائننگ ہال کی روشنی اس پر پڑ رہی تھی۔ عمر کا کوئی اثر نہیں تھا۔ در حقیقت یہ شخص شراب کی طرح تھا، جتنی پرانی اتنی بہتر۔ نہ وہ صرف وہ مزید پرکشش لگ رہا تھا بلکہ اس کی شخصیت میں مزید وقار اور دبدبہ شامل ہو چکا تھا۔ شیزام کی موجودگی سے متاثر ہو کر تانیہ نے دور سے اس کی طرف تحسین بھری نظروں سے دیکھا۔ وہ اس شخص کی شکل سے کبھی بور نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر اس نے گیہان کی طرف دیکھا، وہ بھی بلیک سوٹ میں ملبوس تھا۔ حالانکہ اس کے مقام میں ان سالوں میں بہتری آئی تھی، لیکن اس کی شرافت کی ہوا شیزام کے مقابلے میں بہت کمزور تھی۔ مائی ڈیئر، تم کیسے دیکھ رہی ہو؟ مائی ڈیئر، تم کسے دیکھ رہی ہو؟ گیہان نے اپنی بھویں اٹھاتے ہوئے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اس نے ان سالوں میں شیزام کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت محنت کی تھی، لیکن شیزام ایک پیدائشی تاجر تھا۔ گیہان کو یہ بات ناپسند تھی۔ وہ ہمیشہ شیزام کے مقابلے میں کمتر دکھائی دیتا ہے۔ چاہے وہ جہاں بھی ہو، توجہ کا مرکز ہمیشہ شیزام ہی ہوتا ہے۔ میں صرف یہ سوچ رہی ہوں کہ وہ یہاں کیوں آیا ہے۔ تانیہ نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ گیہان نے اپنی آنکھیں سکیڑ لیں۔ شاید اس کا تعلق صبرین سے ہے۔ بہرحال صبرین اس کی سابقہ بیوی ہے۔ وہ تمہاری ڈیڈ کی 50ویں سالگرہ پر بھی آیا تھا۔ ہاں، لیکن میرے ڈیڈ اس کی موجودگی سے بالکل خوش نہیں تھے۔ میں نے سنا ہے کہ صبرین کو موت کے گھاٹ اتارنے والے شیزام اور میرا تھے۔ یہ بات یاد کر کے تانیہ کانپ گئی۔ اسے خوشی ہوئی کہ اس نے شیزام سے شادی نہیں کی۔ ہاں، مجھے حیرت ہے کہ وہ اتنا بے شرم کیسے ہو سکتا ہے، گیان نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ عورتوں کے ساتھ بے رحمی کی بات ہو تو گیان شیزام کے قریب بھی نہیں تھا۔ دوسری طرف شیزام کو دیکھ کر عظیم کا چہرہ تاریک ہو گیا۔ پھر بھی شیزام نے ظاہر کیا جیسے اس نے عظیم کے تاثرات کو نظر انداز کر دیا ہو۔ وہ اس کے قریب آیا اور گہری آواز میں کہا، انکل عظیم، میں آج یہاں آپ کی کمپنی کی 30ویں سالگرہ کی مبارکباد دینے آیا ہوں۔ یہ آپ کے لیے ایک تحفہ ہے۔ عظیم نے شیزام کو گھورتے ہوئے غصے کی لہر محسوس کی۔ نکل جاؤ شیزام، ہادی یہ ان کے حوالے کر دو۔ شیزام نے ہادی کی طرف دیکھا، یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ اس نے عظیم کی بات نہیں سنی۔ شیزام، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ عظیم کی آواز گونجی جیسے اس کی روح تک زخمی کر دیا گیا ہو۔ تم سمجھتے ہو کہ ایک تحفہ دے کر تم اپنی غلطیوں کو دھو سکتے ہو؟ ایک تحفہ دے کر تم اس کا خون کا قرض اتار سکتے ہو جو تمہارے ہاتھوں پر ہے؟ تم نے میری بیٹی کو مارا شیزام، میری صبرین، میری روشنی، میرا فخر، میرے دل کا ٹکڑا۔ عظیم کا چہرہ غصے اور دکھ سے سرخ ہو گیا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی مگر اس میں غصے کا طوفان چھپا ہوا تھا۔ تمہاری لاپرواہی، تمہاری خود غرضی اور تمہارا ظلم، یہ سب کچھ میری بیٹی کو نگل گئے۔ تم نے اسے ایک ایسی اندھی کھائی میں دھکیل دیا جس سے واپسی ممکن نہیں تھی، اور اب تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں معاف کر دوں؟ یہ تمہاری بھول ہے شیزام۔ عظیم نے سختی سے شیزام کی طرف اشارہ کیا، جیسے اسے دور دھکیلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ تمہاری شکل دیکھنا بھی مجھے اپنی بیٹی کی چیخیں یاد دلاتی ہیں، وہ چیخیں جو اس نے میرے کانوں میں گونجی تھی جب میں بے بس تھا، جب وہ تمہاری وجہ سے موت کے قریب تھی۔ تم نے میری دنیا اجاڑ دی، اور آج تم چاپلوسی کے تحفے لے کر یہاں آئے ہو۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ سب کچھ آسانی سے بھول جاؤں گا؟ عظیم کا لہجہ زہر میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں تمہیں معاف نہیں کروں گا شیزام، کبھی نہیں۔ میری بیٹی کی موت کا ذمہ دار تم ہو، اور یہ سب ایک ایسی حقیقت ہے جو کبھی نہیں بدلے گی۔ نکل جاؤ یہاں سے، اور آئندہ میری نظروں کے سامنے مت آنا، ورنہ جو غصہ آج تم دیکھ رہے ہو وہ تمہارے لیے جہنم سے کم نہیں ہوگا۔ بھائی، وہ بہرحال ہمارے مہمان ہیں،
عوام کے سامنے انہیں نکال دینا مناسب نہیں ہوگا۔ کریم نے ماحول کو ہلکا کرنے کے لیے مسکراتے ہوئے کہا۔ رات کے 8 بج چکے تھے۔ تقریب باقاعدہ طور پر شروع ہو چکی تھی۔ ایسے میں میزبان نے عظیم کو سٹیج پر آ کر اپنی تقریر کرنے کی دعوت دی۔ جتنا زیادہ عظیم شیزام کو دیکھتا اتنا ہی زیادہ غصے میں آتا۔ چنانچہ اس نے اپنی نظر ہٹائی اور فوراً سٹیج پر چلا گیا۔ اس نے مائکروفون اٹھایا اور کہا، خواتین و حضرات، لاشاری کارپوریشن کی 30ویں سالگرہ کی تقریب میں خوش آمدید۔ اس جشن کے علاوہ آج میں ایک اہم اعلان بھی کرنا چاہتا ہوں۔ ان سالوں میں کریم اور تانیہ نے زیادہ تر معاملات کو سنبھالا ہے کیونکہ میری صحت مجھے اجازت نہیں دیتی تھی۔ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ آج سے تانیہ لاشاری کارپوریشن کی ذمہ داری سنبھالے گی۔ میں اس سے متفق نہیں ہوں۔ اچانک کسی نے بینکویٹ ہال کا دروازہ دھکیل کر کھول دیا۔ سب نے اس سمت دیکھا۔ خاتون کے قدموں کی چاپ پورے ہال میں گونج رہی تھی، جیسے ہر قدم کے ساتھ وہ اپنی موجودگی کا احساس دلانے آئی ہو۔ ان کے گہرے سرخ مخملی لباس کی چمک روشنیوں کے ساتھ مل کر ایک خوفناک منظر پیش کر رہی تھی۔ لباس کے سلٹ ان کے برف جیسے سفید پیر جیسے سنگ مرمر پر تراشے گئے حال میں بیٹھے ہر فرد کو ساکت کر رہے تھے۔ ان کی بھوری گنگرالے بالوں کی لہریں کندھوں پر ایسے گر رہی تھی جیسے کسی قدیم مجسمے میں دیوی کو تراشا گیا ہو۔ حال کی روشنیوں میں ان کی جلد کا شفاف پن اور چہرے کی نفاست ایک شہکار کی مانند لگ رہی تھی۔ ان کی آنکھیں جو گہرے سمندر کی مانند دکھائی دے رہی تھیں، ہر ایک کی روح کو چھو رہی تھیں۔ ان کے ہاتھوں میں ایک نفیس کلچ تھا جو ان کے لباس کے ساتھ ہم آہنگ تھا، اور ان کے لمبے ناخن جو گہرے سرخ رنگ میں رنگے ہوئے تھے ان کی شخصیت کی خوبصورتی کو مزید بڑھا رہے تھے۔ ان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، مگر اس میں وقار کا عنصر نمایاں تھا، جیسے وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کیے بغیر سب پر حاوی ہو چکی ہوں۔ وہ چلتے ہوئے اس اعتماد اور وقار کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی کہ ہر شخص ان کے قدموں کی سمت دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔ ان کی چال میں نہ صرف نسوانیت بلکہ ایک عجیب سی مہمیز بھی تھی، جیسے وہ کسی تخت کی دعویدار ہو۔ حال میں موجود لوگوں کے لیے وقت جیسے تھم گیا تھا اور سب کی نظروں اس کی غیر معمولی خاتون پر جمی ہوئی تھی جو کسی کہانی کی ملکہ کی طرح حال میں داخل ہوئی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ آج کی تقریب کی سب سے خوبصورت خاتون تھی۔ تقریب میں موجود زیادہ تر مہمان اسے دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ اس کی خوبصورتی کیمرہ میں بے مثال تھی، تاہم جلد ہی مہمانوں نے سرخ لباس میں موجود خاتون اور تانیہ کے درمیان مشابہت کو محسوس کیا۔ ان دونوں کا موازنہ کرنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ تانیہ اس خاتون کے مقابلے میں کئی کم خوبصورت ہے۔ ٹھیک سٹیج پر کھڑے عظیم کے ہاتھوں سے مائکروفون گر گیا۔ انہوں نے سرخ لباس میں خاتون کو حیرت سے گھورتے ہوئے دیکھا۔ وہ کانپنے لگے اور ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ صبرین، تانیہ نے چیخ ماری، صبرین تم زندہ ہو؟ وہ اتنی ششدر ہو گئی کہ تقریباً پاگل ہو گئی۔ کئی سال کے انتظار کے بعد آخر کار وہ لاشاری کارپوریشن کی ذمہ داری لینے والی تھی، لیکن اچانک ایک عورت جو صبرین کی ہو بہو لگ رہی تھی سامنے آ گئی۔ کیا وہ خواب دیکھ رہی تھی؟ رضیہ سب سے پہلے ہوش میں آئی اور فوراً اس عورت کی طرف تیز آواز میں چلائی، کیسی جھوٹی عورت ہو تم! سیکیورٹی، جلدی سے اسے یہاں سے لے جاؤ، اسے ہماری تقریب خراب کرنے مت دو۔ چند سیکیورٹی گارڈز فوراً صبرین کی طرف بڑھے، لیکن صبرین نے اپنے خوبصورت بھووں کو تھوڑا سا اٹھایا اور اس کے شاندار چہرے پر ایک حقارت بڑی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ مس رضیہ، مسٹر لاشاری کو آپ سے طلاق لیے 2 سال ہو چکے ہیں۔ آپ کو لاشاری کارپوریشن کے اس اہم موقع پر حکم دینے کا کوئی حق نہیں۔ کیا میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، ڈیٹ؟ پھر اس نے اپنی روشن آنکھیں عظیم پر مرکوز کیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔
انہوں نے رضیہ کو غصے سے گھورا، فوراً سیکیورٹی گارڈز کی طرف لپکے۔ خبردار جو تم نے اسے ہاتھ لگایا، یہ کہہ کر وہ جلدی سے اسٹیج سے نیچے اترے۔ آرام سے بھائی، صبرین 4 سال پہلے مر چکی ہے۔ کریم نے فوراً عظیم کو روکنے کی کوشش کی۔ اسے اس معاملے میں کچھ ٹھیک نہیں لگا۔ اس کی تمام حس یہی کہہ رہی تھی کہ اس عورت کو کسی بھی صورت یہاں سے بھگا دینا چاہیے، چاہے وہ اصلی صبرین ہو یا نکلی۔ میں اپنی بیٹی کو پہچان سکتا ہوں۔ عظیم نے ایک ہاتھ سے کریم کو دھکا دیا۔ جیسے ہی عظیم اس خاتون کے قریب پہنچا، وہ اور زیادہ پر یقین ہو گئے کہ وہ صبرین ہی ہے۔ تم اب بھی زندہ ہو سبی؟ عظیم رو پڑے۔ معاف کیجیے گا ڈیڈ، اس وقت مجھے اپنی موت کا ڈرامہ کرنا پڑا اور کچھ وجوہات کی بنا پر یہاں سے جانا پڑا جنہیں میں ظاہر نہیں کر سکتی۔ بہرحال اب میں واپس آ گئی ہوں، صبرین نے روتے ہوئے کہا۔ وہ ان کے قریب آئی اور انہیں آہستہ سے گلے لگایا۔ عظیم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور ان کے ہاتھ لرزتے ہوئے آگے بڑھے، جیسے وہ اپنی بیٹی کو یقین سے چھونا چاہتے ہوں۔ سبی، میری بیٹی، تم زندہ ہو۔ میری زندگی کا سب سے بڑا گناہ تم سے دوری تھا، اور آج تمہیں دیکھ کر مجھے لگتا ہے جیسے خدا نے مجھے دوسرا موقع دیا ہے۔ انہوں نے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے صبرین کے چہرے کو چھوا اور جذبات سے بھرپور آواز میں کہا، میں نے تمہیں اور تمہاری ماں کو چھوڑ کر اپنی سب سے بڑی غلطی کی۔ میں اپنی دوسری زندگی کے چکر میں نے تم دونوں کے دل توڑے اور تمہارے حق ادا نہ کر سکا۔ یہ بوجھ میرے دل پر ہمیشہ رہا سبی۔ عظیم نے گہرے دکھ اور محبت کے ساتھ صبرین کی آنکھوں میں دیکھا، جیسے وہ برسوں کی کمی کو ایک لمحے میں پورا کرنا چاہتا ہو۔ تم نہیں جانتی، ہر رات جب میں اکیلا ہوتا تو تمہاری آواز میرے کانوں میں گونجتی، تمہاری یادیں، تمہاری باتیں۔ میں نے تمہیں یاد کر کے ہزاروں بار اپنی غلطیوں پر افسوس کیا۔ میں تمہارے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا، مگر شاید میں خود کو اس قابل سمجھتا ہی نہیں تھا۔ انہوں نے آہستہ سے صبرین کے سر پر ہاتھ رکھا اور روتے ہوئے کہا، سبی، آج میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، جو وقت گزر گیا اسے واپس لانا تو ممکن نہیں، مگر جو باقی وقت ہے وہ تمہارا ہوگا۔ تمہارے ہر خواب کو پورا کروں گا، تمہاری ہر خوشی میری زندگی کا مقصد ہوگی۔ یہ دنیا جو بھی کہے، مجھے اب کوئی پرواہ نہیں۔ تم میری بیٹی ہو، میرا فخر ہو، اور آج کے بعد میں تمہیں دوبارہ کھونے نہیں دوں گا۔ عظیم نے صبرین کو گلے لگاتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دو سبی، ایک بے بس باپ تم سے اپنی تمام کوتاہیوں کے لیے معافی مانگ رہا ہے۔ بس اب تمہیں کبھی بھی اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تمہارے ڈیڈ تمہارے ساتھ ہیں، ہمیشہ کے لیے۔ تقریب میں موجود تمام مہمانوں نے عظیم کی بات سنی، پھر انہوں نے سرگوشیاں شروع کر دی۔ عظیم کی ناجائز بیٹی کب سے ہے؟ میں نے اس کے بارے میں 5 سال پہلے سنا تھا۔ عظیم اس بیٹی کو میلبورن سے واپس لائے تھے اور اسے لاشاری فیملی کا حصہ تسلیم کیا تھا۔ اب جب کہ تم نے ذکر کیا، مجھے یاد آیا، میں نے سنا تھا کہ یہ ناجائز بیٹی شہزام سوری سے شادی کر چکی تھی۔ واقعی؟ کیا یہ صبرین ہے، شہزام سوری کی سابقہ بیوی؟ ہاں وہی ہے۔ سب نے آہستہ سے اپنی نظریں شہزام کی طرف موڑ لی۔ اس لمحے شہزام کا خوبصورت چہرہ سرد اور تاریک تھا۔ اس کی گہری آنکھیں سخت اور اداس دکھائی دے رہی تھیں۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ اس نے بس آہستہ سے سگریٹ نکالا اور جلایا۔ جل ہی دھوئیں نے اس کے نمایاں خد و خال کو دھندلا دیا۔ ڈیڈ اس کی باتوں میں نہ آئے۔ تانیہ اچانک ان کے قریب میں اور نرم لہجے میں کہا، کوئی مرنے والا شخص کیسے واپس زندہ ہو سکتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ صرف صبرین جیسی لگ رہی ہے۔ اس نے کسی طرح صبرین کے پرانے خد و خال اپنائے ہیں اور ہمیں دھوکہ دینے آئی ہے۔ اس کے علاوہ صبرین کا چہرہ تو بگڑ چکا تھا۔ بالکل بھائی، آپ کو یاد ہوگا کہ صبرین اس وقت کیسے دکھتی تھی، ہے نا؟ حتیٰ کہ بہترین اسپیشلسٹ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اس کا چہرہ ٹھیک کرنا ناممکن ہے۔ آپ کو بھی یہ یاد ہوگا، شہزام سوری۔ کریم نے اچانک شہزام کی طرف دیکھا۔
جو کرسی پر بیٹھا تھا۔ شیزام نے سگریٹ کی راکھ جھاڑی اور پھر آہستہ سے اٹھا۔ پھر وہ اپنی پینٹ کی جیب میں ایک ہاتھ ڈالے صبرین کی طرف چل پڑا۔ جیسے ہی وہ قریب ہوا، صبرین کا ہموار چہرہ اس کے سامنے اور واضح ہو گیا۔ اسے احساس ہوا کہ ان سالوں میں جب بھی وہ صبرین کے بارے میں سوچتا، اسے ہمیشہ اس کا بگڑا ہوا چہرہ یاد آتا، یہاں تک کہ وہ بھول گیا تھا کہ وہ اصل میں کیسی دکھتی تھی۔ اب جب وہ اسے دوبارہ دیکھ رہا تھا تو ایک مانوس اور حیرت انگیز احساس نے اسے گھیر لیا۔ اسے ماننا پڑا کہ کیمبریا میں کوئی بھی اس بے مثال خوبصورتی کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اسٹاپ اٹ، شیزام سے مزید کچھ مت پوچھو۔ سب جانتے ہیں کہ اس نے کبھی مجھ سے محبت نہیں کی، حتیٰ کہ اس کے اسسٹنٹ نے بھی مجھے اس سے زیادہ سمجھا۔ صبرین نے مسکرا کر عظیم کے کان میں سرگوشی کی۔ ڈیڈ، حادثے سے پہلے آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کمپنی کے 35% شیئرز میرے نام کر دیں گے۔ اس بات کے بعد عظیم کی نظروں میں ذرا سی بھی ہچکچاہٹ باقی نہیں رہی۔ صبرین کے علاوہ صرف عظیم کا سب سے قابل اعتماد وکیل اس بات کو جانتا تھا۔ ٹھیک ہے، اب تم لوگ مزید سوال کرنا بند کرو۔ میں نے تصدیق کر لی ہے، یہ واقعی میری بیٹی صبرین ہے، عظیم نے متمکن لہجے میں کہا۔ تانیہ گھبرا گئی۔ ڈیڈ، اس نے آپ کو کیسے قابو کر لیا؟ میں نے بس ڈیڈ کو ہمارا چھوٹا سا راز بتایا ہے، صبرین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ سچ ہے کہ بہترین اسکن اسپیشلسٹ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ میرے چہرے کا کوئی علاج نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ غیر ملکی ڈاکٹر سے ٹھیک نہیں کر سکتے۔ پلاسٹک سرجری کی ترقی کے ساتھ میں نے پچھلے کچھ سال بیرون ملک اپنے چہرے کے علاج میں گزارے۔ 3 سال لگے ہیں مجھے صحت یاب ہونے میں، کریم نے بے اعتنائی سے کہا۔ میرا بھائی اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتا ہے، اس لیے اسے بے وقوف بنانا بہت آسان ہے، لیکن لاشاری خاندان ایک معزز خاندان ہے اور ہم کسی بھی عام آدمی یا عورت کو شامل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ میرا خیال ہے کہ تم DNA ٹیسٹ کروانا چاہیے۔ رضیہ فوراً اس کی بات سے متفق ہو گئی۔ اگر یہ واقعی صبرین ہے تو تب بھی ایک شرمناک ناجائز اولاد ہے، اسے ایسی تقریب میں شرکت کرنے کا کوئی حق نہیں۔ سیکیورٹی، اسے یہاں سے باہر نکالو۔ تانیہ نے فوراً اسے نکالنے کا حکم دیا۔ چونکہ تانیہ گیان کی بیوی اور جلد ہی لاشاری کارپوریشن کی وارث بننے والی تھی، اس لیے سیکیورٹی اہلکاروں نے لمحہ بھر کے لیے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہ کیا۔ جلدی کرو، اگر تم نے اسے باہر نہ نکالا تو بٹ اور لاشاری خاندان تمہارے ہوٹل کو بلیک لسٹ کر دیں گے، گیان نے فوراً حکم دیا۔ خبردار، غصے کے عالم میں عظیم شدید کھانسنے لگے۔ ڈیڈ پلیز پرسکون ہو جائیں۔ صبرین نے فکر مندی سے اپنے والد کی کمر تھپتھپائی، پھر اچانک اپنی نظر کریم پر ڈالی۔ انکل، آپ پہلے کی طرح ہی نامہربان ہیں۔ میں بھی آپ کی بھتیجی ہوں، لیکن آپ تانیہ کے حق میں اتنے متعصب ہیں۔ کریم نے اسے سرد مہری سے دیکھا۔ جیسا کہ میں نے کہا، میں تمہیں اپنے بھائی کی بیٹی تبھی مانوں گا جب DNA ٹیسٹ کی رپورٹ آئے گی، ورنہ میں تمہاری کسی بات پر یقین نہیں کروں گا۔ میرا خیال ہے کہ مسئلہ یہ نہیں کہ آپ مجھ پر یقین کرتے ہیں یا نہیں، آپ بس یہ نہیں چاہتے کہ میں واپس آؤں، کیونکہ آپ کو ڈر ہے کہ میری موجودگی تانیہ کے لیے خطرہ بنے گی۔ وہ مسکرائی، حالانکہ اس کی آنکھوں میں سرد سی جھلک تھی۔ ظاہر ہے تمہاری موجودگی میری بیٹی کو متاثر کرے گی۔ تم بس ایک ناجائز اولاد ہو اور پھر بھی تم لاشاری کارپوریشن میں حصہ لینے کی امید رکھتی ہو، رضیہ نے بلند آواز میں کہا۔ میری بیٹی تانیہ نے حالیہ برسوں میں کمپنی کے لیے بہت کچھ کیا ہے، یہ سب کے سامنے ہے، یہ سچ ہے۔ کمپنی کے کچھ شیئر ہولڈرز نے سر ہلایا اور ان میں سے ایک مسٹر لاشاری کی طرف رخ کیا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ مسٹر لاشاری نے بھویں سکیڑ لی۔ تانیہ کے پاس واقعی لاشاری کارپوریشن کی جانشینی بننے کی قابلیت ہے۔ عظیم، تانیہ کو CEO بنانے کے بارے میں اعلان مکمل کرو۔ ہمیں اس بات کا تعین کرنے سے پہلے DNA ٹیسٹ کروانے کی ضرورت ہے۔ آیا عورت واقعی صبرین ہے؟
دادا آپ نے مجھے غلط سمجھا، میں آج یہاں کارپوریشن کی جانشینی کے لیے مقابلہ کرنے نہیں آئی، میں صرف سچائی ظاہر کرنے آئی ہوں کہ تانیہ میرے والد کی حقیقی بیٹی نہیں ہے۔ صبرین کی باتوں نے حاضرین میں ہلچل مچا دی۔ عظیم خاص طور پر حیرت زدہ تھا۔ رضیہ جو زیادہ پریشان ہو رہی تھی چلائی، مجھے یقین نہیں آتا کہ تم اتنی جرأت مند ہو کہ یہ کہو کہ تم کارپوریشن کی جانشینی کے لیے مقابلہ نہیں کر رہی۔ تانے کو ختم کرنے کے لیے تم نے یہ الزام تک لگا دیا۔ کیا تمہیں دونوں کے درمیان مشابہت نظر نہیں آتی؟ تم بکواس کر رہی ہو۔ تانیہ کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں۔ فضول بات، اسے یہاں سے نکالو۔ کریم نے غصے میں ویل چیئر کے ہینڈل پر ہاتھ مارا۔ اس کا چہرہ تاریک ہو گیا۔ انکل اتنی جلدی کیوں؟ صبرین کے چہرے پر ایک پرسرار مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیا آپ کو ڈر ہے کہ میں آپ کے منصوبے برباد کر دوں گی؟ کیا تم نے میری بات نہیں سنی؟ میں نہیں چاہتا کہ یہ عورت یہاں جھوٹ پھیلائے۔ کریم نے سیکیورٹی گارڈز پر غصے سے نظر ڈالی۔ سیکیورٹی گارڈز کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا اور وہ دوبارہ صبرین کے قریب جانے لگے۔ میرے پاس آج 2 پیٹرنٹی رپورٹس ہیں۔ اس نے اپنا بازو اوپر اٹھایا۔ ایک میرے ڈیڈ اور تانیہ کی ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ باپ بیٹی نہیں ہے۔ دوسری رپورٹ میرے انکل اور تانیہ کی پیٹرنٹی کی تصدیق کرتی ہے۔ یہ سنتے سیکیورٹی گارڈ الجھن میں پڑ گئے کہ کیا کریں۔ عظیم نے رپورٹس اس کے ہاتھ سے چھین لی اور ان کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ وہ غصے سے پاگل ہو گئے اور اس کا جسم اتنا کانپ رہا تھا کہ وہ بے ہوش ہونے والے الگ رہ رہے تھے۔ لگ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے سر اٹھایا اور رضیہ کی طرف دیکھا، پھر اپنا غصہ بھرا چہرہ کریم کی طرف موڑ دیا۔ تم دونوں تانیہ کے والدین ہو؟ رضیہ اور تانیہ دونوں کی آنکھوں میں لمحہ بھر کے لیے فکر کی جھلک دکھائی دی، لیکن فوراً ہی وہ نارمل ہو گئی۔ رضیہ نے زمین پر زور سے پیر مارا اور چیختے ہوئے کہا، عظیم تم بے وقوف ہو، تم ہر بات پر یقین کر لیتے ہو جو وہ کہتی ہے۔ آج کل دستاویزات کو جعلی بنانا بہت آسان ہے۔ میں قسم کھاتی ہوں کہ تانیہ تمہاری حقیقی بیٹی ہے۔ تانیہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ڈیڈ آپ کیسے کہہ سکتے کہ انکل کریم میرے والد ہیں؟ یہ ناقابل یقین ہے، آپ ہی میرے والد ہیں۔ کریم نے بھی ناراض اور غمگین لہجے میں کہا، بھائی ہم دونوں نے بچپن ساتھ گزارا، لیکن آپ صرف ایک جعلی رپورٹ کی بنیاد پر مجھ پر شک کر رہے ہو۔ مسٹر اور مسز لاشاری نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور وہ قائل نہیں لگ رہے تھے۔ عظیم میرا ماننا ہے کہ کریم ایسا کچھ نہیں کرے گا۔ یہ سن کر عظیم ہچکچانے لگے۔ رضیہ کو شک سے نکال کر عظیم واقعی اس حقیقت کو ماننے میں مشکل محسوس کر رہے تھے۔ آخرکار انہوں نے تانیہ کو بچپن سے پالا تھا اور عظیم ان کے عزیز بھائی تھے۔ مجھے سمجھ ہے کہ آپ سب شاید پیٹرنٹی رپورٹس پر یقین نہیں کرو گے۔ خوش قسمتی سے میرے پاس ایک بیک اپ پلان ہے۔ صبرین نے اطمینان اور اعتماد سے ایک بار ہاتھ سے تالی بجائی۔ سامنے کی بڑی اسکرین اچانک روشن ہو گئی اور اس پر ایک غیر مناسب ویڈیو کلپ دکھایا گیا۔ کریم بستر پر لیٹا ہوا تھا اور رضیہ اس کے اوپر تھی۔ دونوں انتہائی ذاتی فعل میں مشغول تھے۔ ڈارلنگ دیکھو، میرے بیکار بھائی مجھ سے کس طرح مقابلہ کر سکتا ہے۔ تم درست کہہ رہے ہو۔ اب مجھے افسوس ہے کہ میں نے تم سے شادی نہیں کی۔ کریم تم واقعی شاندار ہو۔ رضیہ اس پر مشتعل ہو گئی اور اس منظر کو دیکھ کر وہ غصے سے چیخ پڑی، یہ بند کرو، بس کرو۔ ویڈیو کی تصویر بدل گئی۔ اسکرین پر رضیہ کریم کی باہوں میں لیٹی ہوئی نظر آئی۔ اس کے کپڑے بکھرے ہوئے تھے۔ کریم وہ بے وقوف عظیم آخرکار کب ہماری بیٹی تانیہ کو اس کے حصے کی اسٹاکس منتقل کرے گا؟ فکر نہ کرو، میں اسے قائل کرنے کی کوشش کروں گا کہ وہ کارپوریشن کے 23ویں سالگرہ پر کرے۔ یہ بہت اچھا ہے۔ اس کے بعد تانیہ پورے لاشاری کارپوریشن کی مالک بن جائے گی۔ اسٹیج کے نیچے کریم کا غصے سے بھرا چہرہ شرمندگی سے بدل گیا۔ اس نے اصل میں یہ منصوبہ بنایا تھا کہ جب تانیہ کارپوریشن کی جانشین بن جائے گی تو عظیم کے سامنے یہ گندا زہر باہر لے کر آئے گا، مگر اس نے توقع نہیں کی تھی کہ یہ سب کچھ عوامی طور پر
سب سے زیادہ شرمناک طریقے سے ہوگا۔ جس امیج کو اس نے 3 سال میں خود کے لیے بنایا تھا وہ چند سیکنڈز میں بکھر گئی۔ سب لوگ کریم، رضی اور تانیہ کی سخت مذمت کر رہے تھے۔ اوہ میرے خدا، یہ کتنی گھناؤنی بات ہے۔ بھابی کا شوہر کے بھائی سے افیئر؟ میں نے تو یہ سب کچھ صرف ڈراموں میں ہی دیکھا تھا۔ افیئر؟ ہاں، یہ تو وہ پہلے ہی 20 سال پہلے کر چکے تھے، اور حتیٰ کہ ان کی ناجائز اولاد کو عظیم کی بیٹی کے طور پر مسلط کر دیا۔ یہ سب کچھ صرف اس لیے کہ وہ اس شخص کے شیئرز چھین سکے۔ کریم چالاک ہے۔ مجھے یاد ہے کہ عظیم ہمیشہ اس کے ساتھ بہت اچھا رہا۔ رضیہ تو الگ ہی ہے، جو ہمیشہ خود کو نیک ظاہر کرتی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنی دکھاوا کرنے والی ہوگی۔ بالکل، میں تو سوچ رہا ہوں کہ میری بیوی بھی اس کے ساتھ شاپنگ کرتی ہے تو اب میں کتنی شرمندگی محسوس کروں گا۔ خوش قسمتی سے اب سب کچھ معاف ہو گیا ہے، ورنہ عظیم غلط وجوہات کی بنا پر اپنے شیئرز کریم کو دے دیتا۔ عظیم کا سانس تیز ہو گیا جب اس نے یہ گپ شپ اور تنقید سنی، مگر دوبارہ سوچ کر وہ اپنی حالت پر انتہائی غمگین ہو گیا۔ آخر کار اس نے صبرین اور شیرین کو ایک جھوٹ کی بنیاد پر چھوڑ دیا تھا جس پر رضیہ نے اسے یقین دلوایا تھا۔ اس نے وہ خوشگوار خاندان قربان کر دیا تھا جو وہ بنا سکتا تھا ان جھوٹوں کی وجہ سے۔ یہ تمام سالوں میں اس نے کسی اور کی بیٹی کو اپنی عزیز بیٹی کی طرح پالا تھا، جبکہ صبرین نے کتنی تکلیفیں برداشت کی۔ اس نے آخر کار کیا کیا تھا، حرامزادی؟ عظیم کا خوبصورت چہرہ پہلے کبھی اتنا خوفناک نہیں لگا جتنا اب لگا۔ وہ رضیہ کے پاس گیا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ اب میں تمہیں سزا دوں گا کہ کریم میری مدد کرو۔ عظیم کے غصے بھرے چہرے سے ڈری ہوئی رضیہ فوراً کریم کے پیچھے چھپ گئی۔ عظیم نے مڑ کر اپنے بھائی کو نفرت سے گھورا۔ کریم، میں نے واقعی تم سے یہ توقع نہیں کی تھی۔ دل ٹوٹ رہا ہے۔ ہم بھائی ہیں۔ میں نے بچپن سے تمہیں جو کچھ بھی چاہا دیا اور تم نے مجھے ان سب کا ایسا جواب دیا۔ تم واقعی ایک درندہ ہو۔ حرامزادہ، تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم نے اتنی ذلت آمیز حرکت کیسے کی؟ مسٹر لاشاری نے غصے میں آ کر گلاس نیچے پھینک دیا۔ لاشاری خاندان پوری کاروباری صنعت کا مذاق بن چکا تھا۔ کریم، مجھے واقعی تم پر بہت مایوسی ہے۔ مسز لاشاری نے تلخ انداز میں کہا۔ رضیہ، میں نے تمہیں غلط سمجھا۔ اگر میں جانتی تو میں کبھی عظیم کو تم سے شادی نہیں کرنے دیتی۔ رضیہ نے ناخوشی سے جواب دیا۔ میں نے عظیم سے اتنی محبت کی کہ مجھے یہ سب کرنا پڑا تاکہ میں اس سے شادی کر سکوں۔ تم نے اپنی محبت اس طرح ظاہر کرتی ہو کہ میرے بھائی کا بچہ اٹھا کر تم مجھے شادی کے لیے راضی کر سکو؟ عظیم نے ہنستے ہوئے کہا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ میں تم سے ملا۔ میری نظروں سے ہٹ جاؤ، تم اور تمہاری بیٹی دونوں۔ ڈیڈ! تانیہ کا چہرہ ہوش و حواس سے باہر ہو گیا۔ چند سیکنڈ پہلے وہ لاشاری کارپوریشن کا وارث بننے والی تھی، مگر ایک پل میں سب کچھ بدل گیا۔ ڈیڈ، مجھے کچھ بھی نہیں معلوم۔ میں ہمیشہ آپ کو اپنا ڈیڈ سمجھتی تھی۔ پلیز مجھے نہ چھوڑو۔ کیا تمہیں واقعی کچھ نہیں پتا؟ صبرین مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھی۔ 3 سال پہلے جب ڈیڈ حادثے کے بعد کوما میں گئے تھے، تم اور تمہاری ماں ایک بار پھر ان سے ملنے نہیں آئی۔ حتیٰ کہ ڈاکٹر اینجلو جو اس وقت ڈیڈ کا علاج کر رہا تھا، ایک آگ کے حادثے میں قریب تھا کہ مر جائے۔ اگر میں نے ڈاکٹر سے خفیہ علاج نہ کروایا ہوتا تو شاید ڈیڈ ابھی تک بے ہوش ہوتے۔ تانیہ گھبرا کر سلیقہ آنے لگی۔ نہیں، میں نے ان سے ملاقات کی تھی۔ تم تو گیان سے شادی کرنے میں مصروف تھی۔ صبری نے درمیان میں دخل دیا۔ جب ڈاکٹر اینجلو کی موت کی خبر آئی تو تم نے میرے منہ پر ہنستے ہوئے کہا تھا کہ تمہیں امید نہیں ہے کہ ڈیڈ ہوش میں آئیں گے۔
مجھے لگتا ہے کہ تمہیں اس وقت سے پہلے ہی پتا تھا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، میں نے ایسا نہیں کہا، تانیہ نے لرزتے ہوئے کہا۔ صبرین نے بے پرواہ انداز میں اپنے ہاتھ پھیلا دیے۔ تم تینوں یہ سمجھے کہ تم لاشاری کارپوریشن پر مکمل قبضہ کر لو گے؟ تم ڈیڈ کے مرنے کا انتظار کر رہے تھے تاکہ رضیہ قانونی طور پر ان کی ساری دولت اپنے نام کر لے، لیکن تمہیں یہ توقع نہیں تھی کہ ڈیڈ سال سے بھی کم وقت میں کومے سے باہر آ جائیں گے۔ وقت کم تھا، اس لیے تم نے انہیں دھوکہ دیتے ہوئے وہ سب کچھ چھپایا۔ اگر میں آج یہاں نہ آتی تو تم میرے ڈیڈ کے شیئرز لینے کے بعد ان کے ساتھ تعلقات ختم کر دیتی اور اس کے بعد وہ سب کچھ کھو دیتے جو انہوں نے لاشاری خاندان کے لیے بنایا تھا۔ تانیہ کے قدم ڈگمگائے۔ یہ اس لیے تھا کیونکہ صبرین کے تمام باتیں سچ تھیں۔ خبیث عظیم کانپ رہے تھے۔ اگر صبرین نہ آتی تو وہ کبھی سچ نہیں جان پاتا۔ جب انہوں نے اس بارے میں سوچا تو وہ اور بھی زیادہ ان تینوں سے خوفزدہ ہو گئے۔